بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 130 اور اس سبق میں ہم شروع کرتے ہیں باب صدقۃ الفطر، صدقہ فطر کا بیان۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فطر یہ روزہ افطار کرنے کو کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد جو عید الفطر آتی ہے تو اس دن جب صبح صادق ہو جائے گا تو اس کے بعد غریبوں کو دینے کے لیے ہر شخص کے اوپر، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور اس کے اوپر ایک متعین مقدار ہے مال کی، وہ دینی ہے اور وہ غرباء کو دے دینی ہے۔ اور اس کی حکمتیں بھی ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں پورا مہینہ جو روزے رکھیں اس میں جو لغزشیں ہوئی ہیں تو ان کی طرف سے کفارہ ہو جائے، اور ایک یہ بھی ہے کہ غرباء وہ آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ اسی وجہ سے عید الفطر پڑھنے سے پہلے آپ اس کو ادا کریں تو زیادہ بہتر ہے، اگر اس سے بھی پہلے ایڈوانس میں دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کا ذکر آج ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے لیے نصاب کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس میں نصاب بھی ہوگا کہ کتنا نصاب ہو تو اس شخص کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ اس میں یہ بھی ہے کہ گھر کے سربراہ کے اوپر صدقہ فطر وہ اس کی چھوٹی یعنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی لازم ہوگا۔ اس کی بھی وجہ ہم جانیں گے۔ تو اس کو صدقۃ الفطر اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ جس دن روزہ نہیں ہوتا، افطار ہوتا ہے، تو اس دن یہ آپ نے صدقہ دینا ہے، اور مقصد اس سے اللہ تعالیٰ کا ثواب حاصل کرنا ہے اور فضیلت حاصل کرنا ہے۔ باقی حکمتیں ابھی ذکر کر دی گئیں۔ نصاب کی اقسام ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نصاب ہم نے پڑھ لیا، صدقہ فطر کا نصاب بھی ہم کہتے ہیں کہ ہوتا ہے۔ تو یہ کون کون سے نصاب ہیں؟ پھر قربانی کے لیے بھی ہم نے نصاب دیکھنا ہوتا ہے۔ تو نصاب کی اقسام کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ نصاب کی سب سے پہلی قسم جس طرح ہم نے پڑھ لیا کہ سونا، چاندی، نقدی مال تجارت، اور اس میں سائمہ جانور وہ پانچویں ہو جاتے ہیں۔ تو 52.5 تولے چاندی کی مالیت تک اگر پہنچ جائیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک نصاب ہے۔ اور دوسرا ایک نصاب ہوتا ہے جس میں سونا، چاندی، نقدی مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، ان میں سے چند ایک کا مجموعہ یا کوئی ایک 52.5 تولے چاندی کی مالیت تک پہنچ جائے تو یہ ایک اور نصاب ہے۔ اس میں ایک اضافہ ہے ضرورت سے زائد سامان کا۔ تیسری قسم ایک اور بھی ہوتی ہے نصاب کی، وہ ہوتا ہے کہ صرف 50 درہم کسی کے پاس ہوں یا نصاب سے کم مال کسی کے پاس ہو۔ تو یہ جو پہلا نصاب ہے اس میں نما کی شرط ہے کہ وہ مال ایسا ہونا چاہیے کہ جو بڑھنے والا ہو، جس میں اضافہ ہوتا ہو۔ اور یہ جو مال ہے یا یہ جو نصاب ہے، سونا، چاندی، نقدی مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان، یہ کس کے لیے ہوگا وہ تو ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن اس میں نما کی شرط نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو کسی کے پاس نصاب سے کم مال ہو اس کے اندر بھی نما کی شرط نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو پہلا نصاب ہے سونا، چاندی، نقدی مال تجارت، یہ کس کے لیے جس میں نما کی شرط ہوتی ہے؟ یہ ہے جی زکوٰۃ کا نصاب، کو کہتے ہیں زکوٰۃ کا نصاب۔ اور دوسرا ہے اس میں نما کی شرط نہیں ہے، یہ نصاب ہے جی حرمت صدقہ، یعنی جس شخص کے پاس یہ نصاب ہوگا وہ صدقات واجبہ نہیں لے سکتا، زکوٰۃ نہیں لے سکتا، کفارہ نہیں لے سکتا، یہ چیز نہیں لے سکتا۔ وجوب قربانی اس پہ واجب ہو جائے گی اگر کسی کے پاس یہ ہو۔ وجوب صدقہ فطر اس کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اپنے عزیز و اقربا جن کا نفقہ اس کے اوپر لازم ہے تو وہ بھی اس کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ تو یہ نصاب ہے جس کے پاس ہوگا تو اس کے اوپر یہ 4 یا 5 چیزیں اس کے اوپر لازم ہو جائیں گی۔ ایک اور چیز بھی ہے، اس نصاب کے اندر سال گزرنا شرط ہے، اور اس نصاب میں سال
گزرنے کی شرط بھی نہیں ہے. نما کے لیے تو نما سال گزرنا نما ہی کے لیے ہوتا ہے، تو لہذا سال گزرنا اس کے اندر نہیں ہوگا. اور یہ جو نصاب ہے کہ جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو اور صرف 50 درہم ہو، ایسے شخص کو حرمت سوال یعنی کسی سے مانگنا یہ اس کے لیے ناجائز ہو جائے گا. اب صدقۃ الفطر قال صدقۃ الفطر واجبۃ علی الحر، صدقہ فطر واجب ہے، شرائط کی ہیں وجوب کی. الحر آزاد آدمی، المسلم مسلمان آدمی پر، اذا کان مالکا لمقدار النصاب، تیسری شرط کہ وہ نصاب کی بقدر مال کا مالک بھی ہو. وہ نصاب کیا ہو؟ ضرورت سے زائد، یعنی جو 5 چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں، سونا چاندی نقدی مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان. فاضلا عن مسکنہ، نصاب ایسا ہو کہ اس کی رہائش سے زائد ہو، ثیابہ اس کے پہننے کے کپڑوں سے زائد ہو، اثاثہ اور اس کے گھر کے سامان سے زائد ہو، استعمال کا سامان، وفرسہ اور اس کی سواری سے، بڑا جو اس کا سواری کا رکھا ہوا ہے، وصلاحہ اور اس کے اسلحہ وغیرہ سے، وعبیدہ اور اس کے خدمت گار غلاموں سے زائد نصاب ہو. یعنی ضرورت یعنی طبعیہ اور حاجت اصلیہ سے زائد سامان اس کے پاس ایسا ہو جو 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جائے. سال گزرنا اس کے اوپر بھی شرط نہیں ہے، تو ایسے شخص کے اوپر قربانی بھی واجب ہے، صدقہ فطر بھی واجب ہے، اتنا بھی اور اتنی نابالغ ذات کا بھی. اما وجوبها، اس کا وجوب کہاں سے ثابت ہے؟ فلقوله علیہ السلام فی خطبتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنے خطبہ کے اندر کہ عن کل حر وعبد صغیر وکبیر، کہ ادا کرو ہر آزاد آدمی کی طرف سے اور غلام کی طرف سے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. اتنا آگے اس کی مقدار ہے، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہوگی. نصف ساع من بر، نصف ساع گندم میں سے، او ساع من تمر یا 1 ساع کھجور میں سے، او ساع من شعیر یا 1 ساع جو میں سے. یہ اس کی مقدار ہے. رواہ ثعلبۃ بن سعیر العدوی، ثعلبہ بن سعیر العدوی، اور صحیح یہ ہے کہ یہ العذری ہے، العذری. اور فرماتے ہیں کہ یہ ثعلبہ بن سعیر العذری کی روایت ہے، بمثلہ، اور اسی طرح کی یعنی مثال یعنی اسی طرح کی روایت سے جو خبر واحد ہو، یثبت الوجوب، وجوب ثابت ہوتا ہے، نہ کہ فرضیت. امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک صدقہ فطر فرض ہے، اور احناف کے نزدیک صدقہ فطر واجب ہے، کہ اس کی دلیل قطعی موجود نہیں ہے، دلیل ظنی یعنی خبر واحد ہے، اس سے وجوب ہی ثابت ہوتا ہے، لعدم القطعی قطعی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے. روایت مصنف عبد الرزاق میں ہے، عبداللہ بن ثعلبہ کی، خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناسا قبل الفطر یوم او یومین اد ساعا من بر او قمح من بین اثنین او ساعا من تمر او ساعا من شعیر علی کل واحد احد صغیر او کبیر. اسی طریقے سے اور روایت بھی ہیں. وشرط الحریہ، حریت کی شرط لگائیے کہ آزاد آدمی پر صدقہ فطر واجب ہے، لیتحقق التملیک، تاکہ تملیک یعنی مالک بنانے کی جو اہلیت ہے وہ ثابت ہو جائے، کیونکہ غلام آدمی کسی کو مالک نہیں بنا سکتا مال کا، اور اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ خود مالک کا ہوتا ہے، اس کے مولا کا ہوتا ہے. الاسلام، اور اسلام کی شرط لگائی ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا، لیقع قربتاً، تاکہ ثواب کے طور پر یہ صدقہ فطر ہو، چونکہ یہ ایک عبادت ہے اور عبادت کا اہل مسلمان ہی ہے. والیسار، اور مالک نصاب ہو تو کہتے ہیں کہ یسار ہو یعنی امیری ہو، اس کی شرط بھی لگائی ہے. اچھا، امیری کی یعنی مالدار ہونے کی شرط لگائی ہے، کہ دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، جس شخص کے پاس اپنی اولاد کا اور اپنے اہل و عیال کا خرچہ ہو بس اتنا کافی ہے، تو اس شخص کے اوپر لازم ہے صدقہ فطر. تو احناف کے نزدیک نصاب جو 5 چیزیں ہیں ان کا 52.5 تولے چاندی کی بقدر تک ہونا ضروری ہے. دلیل یہ ہے کہ لا صدقۃ الا عن ظہر غنان، ایسا صدقہ جو واجب نہیں ہے صدقہ فطر مگر اس پر مالداری پر ہے. ظہر یہاں پہ
اضافی ہے، غنا یعنی مالداری پر صدقہ ہے، یعنی جو مالدار ہوگا اس کو صدقہ دینا ہے، تو لہذا صدقہ فطر مالدار ہونے کے لیے، اور مالداری کی جو معیار ہے شرعن وہ نصاب ہے۔ وہ حجت علی الشافعی رحمہ اللہ فی قولہ یجب علی من یملک زیادۃ عن قوت یومہ لنفسہ وعیالہ، یہ روایت امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف حجت ہے ان کے اس قول میں کہ صدقہ فطر واجب ہے ہر اس شخص پر جو مالک ہو ایک دن کی خوراک سے زائد کا، اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے۔ قدر الیسارہ نصاب، امام قدوری رحمہ اللہ نے نصاب کے ساتھ امیری کو مقرر کیا ہے کہ انسان کا امیر ہونا اور غنی ہونا یہ نصاب کی وجہ سے ہوگا، لتقدر الغناء فی الشرع ہی، کیونکہ شریعت کے اندر غنا جو ہے وہ نصاب کے ساتھ ہی مقرر کی جاتی ہے۔ فاضلا عما ذکر من الاشیاء، وہ جو نصاب ہے وہ فاضل یعنی زائد ہونا چاہیے حاجات اصلیہ وہ والی جن کا ذکر متن کے اندر کیا ہے، یعنی اس کی مسکنی ہی اساسی ہی و فرسی ہی، یہ جتنی بھی چیزیں ان سے زائد اور اضافی ہونا چاہیے، اس کی شرط لگائی ہے۔ کیوں؟ لأنها مستحقۃ بالحاجۃ الاصلیہ، کیونکہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ضروری ہیں اور لازم ہیں حاجت اصلیہ کے ساتھ، کہ حاجت اصلیہ کے اندر جو چیز ہے وہ ضرورت میں داخل ہے، اس کے اوپر کچھ بھی معیار نہیں بنایا جا سکتا۔ والمستحق بالحاجت الاصلیہ کالمعدوم، حاجت اصلیہ کے ساتھ جو چیز انسان کے پاس لازم ہوتی ہے اور اس کے پاس موجود ہوتی ہے وہ معدوم، وہ گویا کہ موجود ہی نہیں ہے، معدوم ہے۔ ولا یشترط فیہ النمو، اور نمو یعنی بڑھوتری کی شرط نہیں ہے اس نصاب میں۔ ویتعلق بهذا النصاب حرمان الصدقہ ووجوب الاضحیہ والفطرہ، جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ اسی نصاب کے اندر یعنی ضرورت سے زائد سامان بھی ساتھ ہو، 52 تولے چاندی کی مالیت تک پہنچ جائے، سال گزرنا اس میں شرط نہیں ہے، نمو بھی مال کا نامی ہونا بھی شرط اس میں نہیں ہے۔ اس نصاب کے ساتھ صدقے کا حرام ہو جانا یعنی زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا حرام ہو جانا کہ یہ شخص نہیں لے سکتا، بھی اس کے ساتھ متعلق ہے اسی نصاب کے ساتھ، اور قربانی کا وجوب بھی اس کے ساتھ متعلق ہے، صدقہ فطر واجب ہونے بھی اس کے ساتھ متعلق ہے۔ قال یخرج عن ذالک، یخرج ذالک عن نفسہ، اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صدقہ فطر کن کا ایسے شخص جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو تو اس کے اوپر صدقہ فطر خود اپنا بھی لازم ہے، اور باقی کس کا لازم ہے؟ فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ صدقہ فطر نکالے گا اپنی طرف سے، اور اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر علی الذکر والانثی، مذکر اور مؤنث کے اوپر لازم کیا ہے۔ ویخرج عن اولادہ الصغار، اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی یہ صدقہ فطر نکالے گا۔ لأن السبب رأس، یہاں سے سبب بتا رہے ہیں صدقہ فطر کے واجب ہونے کا، کہ اصل جو صدقہ فطر کے وجوب کا سبب یعنی ایک تو نصاب ہے، باقی جو چھوٹی اولاد کی طرف سے لازم ہو گیا اس کے اوپر، اس کی کیا وجہ؟ فرماتے اس کا سبب اصل میں یہ ہے کہ صدقہ فطر کا جو سبب ہے واجب ہونے کا وہ رأس ہے، یعنی رأس کا مطلب ایک نفر اور ایک فرد، یمون ہو، اس کی انسان کیا کر رہا ہو؟ کفالت کر رہا ہو، اس کے اوپر خرچ کر رہا ہو، ویلی علی، اور اس کے اوپر اس کی ولایت بھی ہو، اور وہ اس کی ولایت اور نگرانی اور پرورش میں ہو، تو یہ سبب ہے صدقہ فطر کے واجب ہونے کا۔ خود اس کا اپنا رأس ہونا، اس کی اور یہ اپنی کفالت بھی کرتا ہے، اپنے اوپر خرچ بھی کرتا ہے، تو لہذا اس اپنے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اور اسی کے ساتھ بقیہ جتنے لوگوں کی یہ کفالت کرتا ہے اور جتنے سروں کی یہ نگرانی اور پرورش میں ہیں اس کے، ان کی بھی یہ صدقہ فطر اس کے اوپر لازم ہو جائے گا، کیونکہ اصل سبب صدقہ فطر کا رأس ہے، یعنی افراد کا موجود ہونا، ان کی انسان کفالت کر رہا ہو اور ان پر خرچ کر رہا ہو۔ لہٰذا اس صورت میں دیکھیں تو چھوٹی جو نابالغ اولاد ہے انسان وہ اتنے رأس جتنی بھی وہ اولاد ہے، جتنی بھی ان کی تعداد ہے، انسان ان کے اوپر خرچ کرتا ہے اور یلی آری وہ اس کی ولایت میں ہوتے ہیں۔ لِأَنَّهَا تُضَافُ إِلَيْهِ، اس لیے کہ یہ جو صدقہ فطر ہے یہ رأس کی طرف ہی منسوب ہوتا ہے، جیسے کہ دیکھیں صدقۃ الفطر، فطر کا ایک معنی ہوتا ہے فطرت، فطرت یعنی انسانیت، تو لہٰذا جتنے بھی انسان اس کی کفالت میں ہوں گے تو ان کا صدقہ بھی اس نے ادا کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اس کا نام ہے صدقۃ الرأس، زکوٰۃ الرأس، یہ بھی اس کے نام رکھے گئے ہیں بعض کتب کے اندر اور روایات میں بھی،
لہٰذا رأس کا مطلب یعنی اس کی طرف منسوب ہے باقاعدہ، تو لہٰذا یقال زکوٰۃ الرأس، یہ امارۃ السببیہ، یہی تو علامت ہے اس کے سبب ہونے کی کہ یعنی یہ سر کی زکوٰۃ ہے، یعنی انسان کا جس، اور بعض زبانوں میں اس کو کہا بھی جاتا ہے سرسایہ، اس کا نام سرسایہ رکھا ہوا ہے، اور فطرانہ بھی اس کو کہتے ہیں بعض اردو کے زبان میں۔ والاضافۃ الی الفطر باعتبار انہ وقتہ، اچھا صدقۃ الفطر کیوں کہتے ہیں؟ اگر ہم فطر کو اس معنی میں لیں کہ بھئی عید الفطر کا دن، تو اس معنی میں اگر لیں تو پھر اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی اس کی اضافت تو فطر کی طرف ہوتی ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ جب وہ صدقہ فطر یعنی عید الفطر کا دن آئے گا تو بس اسی دن صدقہ فطر لازم ہے، اور صرف ایک آدمی کا لازم ہے، اس میں رأس کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اصل میں تو اس کی اضافت رأس کی طرف بعض روایات میں بھی ہوتی ہے، لیکن فطر کی طرف جو اس کی اضافت ہے وہ اعتبار اس کے کہ انہ وقت ہو، وہ عید الفطر کا جو دن ہے وہ اس کا وقت ہے، تو گویا کہ وہ وقت کی طرف اضافت بھی کی جاتی ہے۔ وَلِهَذَا تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الرَّأْس، فرماتے ہیں اسی وجہ سے کہ اس کا سبب وہ رأس ہے، یعنی افراد کا ہونا، تو اسی وجہ سے یہ رأس کے یعنی افراد کے متعدد ہونے سے صدقہ فطر کے اندر بھی تعدد آ جاتا ہے، مع اتحاد الیوم، یعنی دن کے اتحاد کے باوجود۔ عید الفطر کا دن ایک ہے، لیکن اگر کسی آدمی کی کفالت میں نیچے 10 بچے ہیں، نابالغ اولاد ہے، اور 10 اس کے غلام ہیں، تو لہٰذا ان کی طرف سے اس نے 10 صدقہ فطر دینے ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رأس کے متعدد ہونے سے صدقہ فطر بھی متعدد ہوتا ہے، چونکہ رأس اس کا سبب ہے۔ اصل فی الوجوب رأسہ، لہذا وجوب کے اندر صدقہ فطر کے وجود میں اصل میں یہ کیا ہے؟ رأس ہے، یعنی خود اپنا رأس، اور وہ یمونہ ویلی علیہ، وہ اس کی یعنی خود اپنی کفالت بھی کرتا ہے، اور وہ اپنے اوپر بھی یعنی کہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی یعنی اپنی کفالت بھی کرتا ہے، تو فیلحق بہ ما ہوا فی معنہ، بس اسی رأس کے ساتھ ملحق ہو جائے گا ہر وہ رأس جو یعنی جو اس کے معنی ما ہوا فی معنہ ہو، یعنی جو اس کے معنی میں ہو، یعنی جس کی یہ کفالت کرتا ہو اور جس کے اوپر یہ خرچ کرتا ہو، جیسے کہ اولادہ الصغار، چھوٹی اس کی اولاد ہے، لأنہ یمونہم، کیونکہ وہ شخص اپنی چھوٹی اولاد پر خرچ کرتا ہے، ویلی علیہم، اور ان کی ولایت کرتا ہے، ان کے اوپر وہ سربراہ بھی ہے، ما مالکی ہی، اور اپنے غلاموں کی طرف سے بھی کرے گا، کیونکہ لقیام الولایتی والمعونتی، کیونکہ غلاموں کے اوپر بھی ولایت ہوتی ہے اور ان کے اوپر بھی انسان خرچ کرتا ہے اسی وجہ سے۔ فَهَذَا إِذَا كَانُوا لِلْخِدْمَةِ، فرماتے ہیں کہ غلام اس وقت ان کا صدقہ فطر اس کے اوپر لازم ہوگا جب وہ خدمت کے لیے ہوں، ان کے اگر خدمت کے لیے نہیں ہے پھر ان کے اوپر ان کا صدقہ فطر اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ ولا مال للصغار، اور دوسرا یہ کہ چھوٹے بچوں کا اپنا مال نہ ہو، یعنی ان کا کوئی وراثت میں ملا ہوا یا کوئی اس طرح کا کوئی مال نہ ہو۔ اگر ایسا ہے کہ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَالٌ، اگر چھوٹے بچوں کا اپنا مال ہے تو يُؤَدِّي مِن مَالِهِمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، شیخین کے نزدیک انہی کے مال میں سے پھر صدقہ فطر ادا کرے گا، خلاف علی محمد، امام محمد رحمۃ اللہ اس میں اختلاف فرماتے ہیں، لأن الشرع اجراہ مجرى المؤونۃ، یہ شیخین کی دلیل ہے کہ شریعت نے اس صدقہ فطر کو معونت کے قائم مقام قرار دیا ہے، کہ یعنی جس طریقے سے ان کے اوپر خرچ کرنا لازم ہوتا ہے بچوں کے اوپر، تو اسی طریقے سے آپ گویا کہ ان کی طرف سے آپ صدقہ فطر بھی دے رہے ہیں۔ فاشبہ النفقہ، تو یہ نفقے کے مشابہ ہو گئے، گویا کہ یہ بچوں کے اوپر نفقہ ہو رہا ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ فطر دیا جا رہا ہے، تو لہٰذا اگر صدقہ فطر اگر ان کے پاس مال ہو تو نفقے کا حکم بھی یہ ہوتا ہے کہ انہی بچوں کے مال میں سے ہی ان پر خرچ کرو، تو لہذا صدقہ فطر بھی ان بچوں کے مال میں سے انہی کا نکالا جائے گا، اور راجح اور مفتبی قول بھی شیخین کا ہے۔ ولا یؤدی عن زوجته، اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر انسان پر لازم نہیں ہے، ادا نہیں کرے گا، لقصور الولایت والمؤونہ، کیونکہ اس میں یعنی بیوی کے اوپر ولایت اور خرچ کے اندر کمی ہے، یعنی اس طرح کی ولایت اور پرورش نہیں ہے جس طرح کی انسان اپنے بچوں کی کرتا ہے۔ بیوی کے اوپر تو شریعت نے جو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس کو جو ضرورت کے مطابق اس کو رہائش دینا، اس کو کھانا پینا دینا، اس کو کپڑے دینا، اس کے علاوہ بقیہ انسان کی وہ یعنی بالکل غلام تو نہیں ہوتی نا، کہ آدمی اس کے اوپر مکمل طور پر ولایت ہو اور مکمل طور پر وہ اس کا یعنی اس کی پرورش میں ہو، نہیں، پرورش تو اپنے والدین کے پاس کر کے آئی ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے کہ
مکمل طور پر علاج اور معالجہ یہ بھی شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے، صرف شریعت نے جو اس کو دیا ہے کہ وہ ضرورت کے بقدر اس کو رہائش دینا۔ تو ولایت کے اندر اور معونت کے اندر بیوی کی کمی ہے، چونکہ لہذا خلاصہ یہ کہ بیوی کی طرف سے صدقہ فطر وہ شوہر کے اوپر لازم نہیں ہے۔ فإنه لا يليها في غیر حقوق النکاح، نکاح کے جتنے حقوق ہیں اس کے علاوہ میں وہ اس کے اوپر اس کا والی نہیں ہے۔ ولا يمونها في غیر الرواتب، اسی طریقے سے تو ہمیشہ کے کا جو خرچہ ہوتا ہے، نفقہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں رواتب، یعنی روزانہ کا جو معمول کا خرچہ ہے اس کے علاوہ اور اس رہائش کے علاوہ وہ اس کے اوپر خرچ بھی نہیں کر سکتا، یعنی شریعت نے اس کے اوپر لازم نہیں کیا۔ کرے تو کرتے ہیں کیونکہ شوہر کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن شریعت نے اس کے اوپر لازم نہیں کیا۔ کل مداوات، جیسے کہ علاج معالجہ ہوتا ہے، تو علاج معالجہ شوہر کے اوپر لازم نہیں ہے، اگر وہ کرتا ہے تو اچھی بات ہے۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ ایسا راس جس کی وہ کفالت کرتا ہو اور جس کے اوپر وہ خرچ کرتا ہو، تو وہ اگر کامل نہ ہو تو اس کی طرف سے صدقہ فطر اس پر واجب نہیں ہے۔ عن اولاد الکبار، بالغ اولاد کی طرف سے بھی لازم نہیں ہے۔ وَإِن كَانُوا فِي عِيَالِهِ، اگرچہ وہ اس کے ساتھ رہتے ہوں اور ایک ہی فیملی میں رہتے ہوں، لیکن اس کی طرف سے اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ لِانْعِدَامِ الْوِلَایَةِ، کیونکہ اب وہ اس کی پرورش میں نہیں ہے، اس کی ولایت سے تھوڑا باہر نکل گئے ہیں اور وہ با اختیار ہو گئے ہیں۔ لہذا با اختیار ہو گئے ہیں تو جس طریقے سے بیوی با اختیار ہو جاتی ہے، تو چھوٹے بچے چونکہ با اختیار نہیں ہوتے بیچارے، وہ پرورش میں ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کی طرف سے تو ہوگا، بڑی کی طرف سے نہیں ہوگا۔ لو ادا عنہم، اگر ان سب کی طرف سے اس نے ادا کر دیا، بیوی کی طرف سے، اولاد بار کی طرف سے، او عن زوجتہ، یا اپنی بیوی کی طرف سے، بغیر امرہم، ان کے بتائے بغیر، ان کے حکم دیے بغیر، اجزاءہم استحسان، استحساناً ان کی طرف سے یہ کافی ہو جائے گا۔ اس کا مطابق تو ایسا ہے کہ ان سے اجازت لینی چاہیے، یا وہ اس کو حکم دیں کہ ہماری طرف سے ادا کرو تب کرتا، لیکن استحساناً ہو جائے گا لثبوت الاذن عادتاً اجازت ہوتی ہے کہ جو گھر کا ہوتا ہے سربراہ وہی سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ ولا یخرج عن مکاتب، یا اپنے مکاتب کی طرف سے نہیں لگا، لعدم الولایتی، کیونکہ اس کے اوپر ولایت اور نہیں ہے، وہ اب اختیار ہو چکا ہے اور وہ کمانے لگ گیا ہے۔ ولا المکاتب عن، اور اسی طریقے سے مکاتب جو ہے وہ اپنے آپ کا کفارہ بھی، صدقہ فطر بھی نہیں دے گا، ان نفسہ لفقر ہی، کیونکہ وہ خود فقیر ہے، اس کے بعد نصاب کے بقدر مال اگر ہے بھی تو وہ مولا کو دینے کا ہے، قرضہ ہے اس کے اوپر، لہذا وہ اپنی طرف سے نہیں دے گا۔ اور فی المدبر و ام الولد، اور اس طریقے سے مدبر میں اور ام ولد میں ولایت المولا ثابتۃ، مولا کی ولایت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اگرچہ ان کے اندر آزادی کی جہت آ گئی لیکن فی الحال وہ اس کے ایسی ہوتے ہیں، ملکیت میں ہوتے ہیں، فیخرج عنہما، ان کی طرف سے یہ صدقہ فطر بھی دے گا۔ ولا یخرج عما مالکی للتجارتی، اپنے تجارتی جو غلام ہیں ان کی طرف سے صدقہ فطر نہیں ادا کرے گا، کیونکہ ان کی وجہ سے زکوٰۃ تو آلریڈی پہلے سے اس پر لازم ہے، تو دو وظیفے لازم کرنا یہ درست نہیں ہے، لہٰذا صدقہ فطر لازم نہیں ہوگا۔ امام شافعی فرماتے کہ نہیں، صدقہ فطر لازم ہوگا، فرماتے ہیں کہ فإن عنده وجوبها على العبد، کیونکہ حقیقت میں تو صدقہ فطر ان غلاموں پر واجب ہے، اور وہ وجوب الزکاۃ علی المولا، اور زکوٰۃ جو ہے وہ مولا پر لازم ہے، فلا تنافی، کوئی منافات نہیں ہے۔ عندنا احناف فرماتے ہیں وجوبها علی المولا، صدقہ فطر بھی مولا پر ہی واجب ہے، بسبب ہی، کے سبب کی وجہ سے، کہ راس یمونہ ویلی علیہ کی وجہ سے سبب پایا گیا، تو لہٰذا مولا کے اوپر ہی لازم ہے، جس طرح کہ زکوٰۃ لازم ہے، لہٰذا جب زکوٰۃ دے رہا ہے تو لہٰذا صدقہ فطر، ایک چیز دے رہا ہے تو دوسری چیز اس سے ساقط ہو جائے گی۔ فیؤدی الی الثنی، اگر یہ صدقہ فطر بھی دے گا تو یہ پھر تکرار کی طرف لے جائے گا اس کو، کہ ڈبل وظیفہ اس پر لازم ہو گیا، تو اس لیے ساقط ہو جائے گا۔ والعبد بین شریکین لا فطرۃ علی واحد منہما، دو لوگوں کے درمیان مشترک غلام ہے، تو آدھا ایک آدھا دوسرے کا، تو کسی ایک کے اوپر بھی صدقہ فطر اس کا لازم نہیں ہے۔ لقصور الولایتی، ہر ایک ولایت، یعنی ہر ایک اس کے جو ولایت ہے اور اختیار ہے وہ قاصر ہے، یعنی ناقص ہے۔ المعونتی، اور معونت بھی ناقص ہے، فی کل واحد، فی حق کل واحد منہما، دونوں میں سے ہر ایک کے حق میں، لہذا دونوں میں سے کسی کا پر بھی نہیں ہے۔ وقد العبید بین اثنین، اس طریقے سے بہت سارے غلام ہیں، اور قد العبید بین اثنین، بہت سارے غلام ہیں اور دو بندوں کے درمیان مشترک ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کسی پر بھی صدقہ فطر نہیں آئے گا۔ صاحبین فرماتے ہیں اعلی کل واحد منہما یخصہ من الرؤوس دون الاشخاص، صاحبین فرماتے ہیں کہ ہر ایک پر، یعنی دو شریکوں میں سے ہر ایک پر صدقہ فطر لازم ہوگا، غلاموں کی اتنی مقدار کا، یخصہ جو اس کے لیے خاص ہیں، من الرؤوس غلاموں میں سے، یعنی ان کے افراد میں سے، دون الاشخاص سوائے ٹکڑوں کے،
مثال کے طور پر 10 غلام ہیں، دو بندوں کے درمیان مشترک ہیں، تو 10 غلاموں میں سے اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غلاموں کو تقسیم کرنا کہ یہ تم لے لو وہ تم لے لو، اس طریقے سے درست نہیں ہے، کیونکہ غلام کے اندر کچھ باطنی صفات ایسی ہوتی ہیں کہ ہر ایک دوسرے سے متفاوت ہوتا ہے، تو اس طریقے سے تقسیم درست نہیں ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے تقسیم ان کی درست ہے۔ جب درست ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ لہذا کسی پر بھی نہیں ہے، چونکہ ہر ایک غلام کے اندر دونوں کا حصہ ہے، تو ولایت قاصر ہے، تو لہذا صدقہ فطر نہیں ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، جب تقسیم درست ہے تو تقسیم کرو۔ جب تقسیم کریں گے تو مثال کے طور پر ہم اس طرح کہیں کہ مثلا 5 غلام ہیں، تو ہم کسر کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، 5 غلاموں میں سے 2 غلام دونوں کے ہو گئے، تو ان 2 غلاموں کی طرف سے ہر ایک کے اوپر صدقہ فطر آئے گا، چونکہ پورا راس ان کے پاس چلے گئے۔ اب رہ گیا ایک غلام، وہ ایک غلام میں دونوں مشترک ہیں، یہ ہو گیا اشخاص، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا وہ ایک غلام کے، آدھا ایک کا آدھا دوسرے کا ہے، تو اس کے اندر کسی کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا صاحبین کے نزدیک۔ بقیہ جو 4 غلام تھے، 2 ایک کے پاس چلے گئے، 2 دوسرے کے پاس، تو 2 غلاموں کا صدقہ فطر وہ ادا کریں گے۔ بناء علی انہ لا یری قسمت الرقیقی، یہ مسئلہ اس مسئلے پر مبنی ہے کتاب القسمت میں جو مسئلہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ غلاموں کی تقسیم کے قائل نہیں ہیں، فرماتے ہیں کہ غلاموں کو اس طریقے سے تقسیم نہیں کر سکتے، ان کو قیمتہ نہیں تقسیم کرنا پڑے گا۔ وہما یریانہ، اور صاحبین اس چیز کو دیکھتے ہیں اور ان کے ہاں یہ درست ہے۔ وقیلہ، ایک روایت یہ کہ ہوا بالاجماع، بالاجماع ایسا ہے کہ انہ لا یجتمع النصیب قبل القسمت، کیونکہ تقسیم سے پہلے جو حصہ ہے وہ اکٹھا نہیں ہوتا۔ لم تتم الرقبۃ، جو رقبہ ہے وہ تمام نہیں ہوتی، لکل واحد منہما، یعنی دونوں میں سے کسی ایک کے پاس۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ فطر ان غلاموں کا دونوں شریکوں میں سے کسی ایک پر لازم نہ ہونا، یہ اجماع ہے، تمام تینوں ائمہ کے نزدیک بالاتفاق ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ تقسیم سے پہلے ایک شریک سارے حصے جمع نہیں ہو سکتے۔ مثلا ہم یہ کہیں کہ یہ غلام، ایک غلام میں، ہر غلام میں دونوں کا حصہ ہے، تو اس کے ہر ایک غلام کے اندر جتنے بھی اس کے حصے ہیں، دوسرے غلام کے اندر بھی جتنا حصہ ہے، تیسری کے اندر جتنا حصہ، ان سب کو جمع کرو، اور جمع کر کے ایک نفر بناؤ، پھر دوسرا بناؤ، اور پھر ایک کے اوپر بھی اس کے کہو کہ بھائی آپ کے حصے میں اتنے آگے، اور دوسرے کو کہو کہ آپ کے حصے میں اتنے غلام آگے، آپ اس کا صدقہ فطر دے دو۔ تو تقسیم سے پہلے اس طریقے سے ہر ایک کے حصے جمع کرنا ممکن نہیں ہوتا، تقسیم کے بعد ہوتا ہے کہ ہاں آپ کے حصے میں یہ آیا اور آپ کے حصے میں یہ آیا۔ تو فلم تتم الرقبۃ، پوری ایک رقبہ تام نہیں ہوتی کسی ایک ملکیت میں، کسی ایک کے لیے تقسیم ہی نہیں ہوا، تو تقسیم سے پہلے ایسا کر نہیں سکتے، تو لہذا صدقہ فطر کسی پر بھی لازم نہیں۔ وَيُؤَدِّ الْمُسْلِمُ الْفِطْرَةَ عَنْ عَبْدِهِ الْكَافِرِ، اپنے کافر غلام کی طرف سے مسلمان وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا، جو روایت ہم نے کی ہے کہ ہر یعنی ادو عن کل احد صغیر او کبیر، یہ روایت جو ہے چونکہ مطلق ہے تو لہذا کافر کی طرف سے بھی ادا کرے گا۔ وَلِقَوْلِ علیہ السلام فی حدیث ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے ادو عن کل حر وعبد یہودی او نصرانی او مجوسی الحدیث، دار قطنی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ عقلی دلیل بھی یہ ہے کہ وَلِأَنَّ السَّبَبَ قَدْ تَحَقَّقَ، سبب تو پایا گیا، یعنی ایک رأس ہے جس کی کفالت یہ کر رہا ہے، المولا من اہلہ، اور مولا خود مسلمان ہے اور اس کا اہل ہے کہ اس کے اوپر صدقہ فطر دوسرے کا واجب ہو۔ جب یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو لہذا واجب ہوگا۔ فیہ خلاف الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کے اس میں اختلاف ہے، فرماتے ہیں کہ لأن الوجوب عنده علی العبد، ان کے نزدیک تو جو صدقہ فطر کا وجوب ہے وہ اسی شخص کے اوپر ہوتا ہے، لہذا غلام کے اوپر ہی ہے، وهو ليس من اہلی، اور وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ ولو كان على العكس، اگر اس کے برعکس ہوتا، على العكس کا مطلب یہ ہے کہ کافر مولا ہے اور غلام اس کا مسلمان ہے، تو اس صورت میں پھر کیا صدقہ فطر لازم ہوگا؟ تو احناف کے نزدیک بھی نہیں ہوگا، کیونکہ مولا جو ہے جس کے اوپر لازم ہونا تھا وہ خود کافر ہے، اس کا اہل نہیں ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اگرچہ اصل تو وجوب غلام پر ہی ہوتا ہے اور غلام تو مسلمان ہے، لیکن یہاں پر مخاطب اس کا صدقہ فطر ادا کرنے کا وہ مولا ہے، تو وہ کافر ہے۔ قال ومن باع عبدا واحدهما بالخيار، ایک شخص نے غلام فروخت کیا اور بائع اور مشتری میں سے کسی ایک نے خیار شرط لگا دیا، اور اس دوران عید الفطر کا دن آ گیا، تو صدقہ فطر کس پر لازم ہوگا؟ باتیں ففطرته علی من یسیر له، اس کا صدقہ فطر اسی شخص پر لازم ہوگا
اس کے پاس یہ غلام خیار شرط کے ساقط ہونے کے بعد، ختم ہونے کے بعد جائے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے انہ اذا مر یوم الفطر والخیار باق، عید الفطر کا دن گزر گیا اور خیار شرط ابھی تک باقی ہے، تو یہ جس شخص کے پاس جائے گا، بائک کے پاس واپس آتا ہے تو بائک کے اوپر لازم ہوگا، مشتری کے پاس جاتا ہے تو مشتری کے اوپر لازم ہوگا، اور اسی وقت ادا کر دیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علی من لہ الخیار، صدقہ فطر اسی پر لازم ہوگا جس نے خیار شرط لگایا ہوا ہے، لأن الولایۃ لہ، کیونکہ ولایت اس کی ہے، اور وہ چاہے تو خیار شرط کو ساقط کر دے اور اس کو اپنی ملکیت میں لے آئے تو اسی کی ولایت ہے۔ امام شافعی نے فرماتے ہیں علی من لہ الملک، اس کی ملکیت میں جائے گا، جس کی ملکیت اس کے اوپر لازم اس وقت ثابت ہے، اسی کے اوپر ہی اس کا صدقہ فطر ہے، اور ملکیت مشتری کی وہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک خیار شرط کی وجہ سے مشتری اس کا مالک بن جاتا ہے، مشتری کی ملکیت سے وہ خیار شرط مانے نہیں ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ مشتری کے اوپر لازم ہوگا، انہ من وظائفی، کیونکہ یہ ملکیت ہی کے وظائف میں سے ہے صدقہ فطر، اس طریقے سے نفقہ ہوتا ہے، تو لہذا صدقہ فطر بھی لازم ہوگا مشتری پر۔ احناف فرماتے ہیں کہ ان الملک موقوف، جب تک خیار شرط ہے ملکیت موقوف ہے، انہ لو رد، اس لیے کہ اگر اس کو لوٹایا جائے، یعنی خیار شرط مشتری نے لگا دیا اور اس نے کہا میں نہیں خریدتا ہوں، لوٹایا جائے گا بائی کی طرف تو یعود الی قدیم ملک البائے، کی ملکیت کی طرف لوٹ آئے گا، اجیزہ، اگر اس خیار شرط کو بیکار لاتے ہوئے کو نافذ کر دیا گیا تو یثبت الملک للمشتری، مشتری کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، وقت العقدی، عقد کے وقت سے ملکیت مشتری کی ثابت ہوگی، تو لہذا فیتوقف ما، وہ چیز بھی موقوف ہو جائے گی یبتنی علیہ، جو ملکیت پر مبنی ہے۔ ملکیت پر مبنی کیا ہے؟ صدقہ فطر کا وجوب، جس طرح ملکیت موقوف ہے صدقہ فطر بھی اس کے اوپر مبنی ہونے کی وجہ سے وہ بھی موقوف ہوگا۔ بخلاف نفقہ، خلاف نفقہ کے امام شافعی رحمۃ اللہ نے نفقہ پر اس کو قیاس کیا ہے کہ وہ جس طریقے سے لازم ہے تو لہذا اس کے اوپر وہ لازم ہے تو اسی طریقے سے صدقہ فطر بھی لازم ہے، لأنہا للحاجت العاجزہ، کیونکہ نفقہ تو فوری حاجت ہے اور اس کو فوری طور پر دینا پڑتا ہے، وہ موقوف نہیں ہوتا، فلا تقبل التوقف، وہ موقوف ہونے کو قبول نہیں کرتا، لہذا صدقہ فطر کو اس کے اوپر قیاس کر کے ابھی سے ہی صدقہ فطر مشتری کے اوپر لازم نہیں کر سکتے۔ وزکوۃ التجارۃ علی ھذا الخلاف، تجارت کی زکوٰۃ کو بھی اسی اختلاف پر مبنی ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا غلام تھا، تجارت کے لیے اس نے اس کو فروخت کر دیا، لیکن خیار شرط اس میں لگایا ہوا تھا، اس دوران سال پورا ہو گیا، اب زکوٰۃ کا نصاب کے اوپر سال پورا ہو گیا، یعنی یہ ایسا نہیں کہ خیار شرط لگے ہوئے سال پورا ہو گیا، بلکہ نصاب اس کا چل رہا تھا اور اس کا سال پورا ہو گیا اور اس کے اوپر زکوٰۃ لازم آ گئی۔ اب اس خیار شرط کے دوران جو تجارت کا مال میں یہ غلام ہے، اس کی زکوٰۃ کس پر لازم ہوگی؟ تو احناف فرماتے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ ابھی موقوف ہوگی، جس کی ملکیت میں یہ ابھی جائے گا تو اس وقت اس کی زکوٰۃ اسی پر لازم ہوگی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مشتری کے اوپر لازم ہوگی کیونکہ اسی کی ملکیت میں ہے، خیار شرط مانے نہیں ہے ملکیت سے۔ اور امام ظفر رحمۃ اللہ فرمائیں گے کہ یہ اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ اسی کے اوپر لازم ہے جس نے خیار شرط لگایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔